Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Umar Saif. Assalamu alaikum. آپ کا سر بہت شکریہ for giving me another opportunity to speak with the Al Khidmat volunteers. My introduction to Al Khidmat volunteers was during the floods. میں نے ٹی وی لگایا تو وہاں پہ الخدمت کی ویسٹ پہنے 2 والنٹیئرز لوگوں کو ایک چارپائی سے رسی باندھ کے فلڈ کے وہ مرونڈ آئلینڈ تھا وہاں سے نکال رہے تھے. اور اس سے مجھے 2 چیزیں ہمیشہ کے لیے یاد رہیں. ایک تو یہ کہ اگر ریاست لوگوں کو ابینڈن بھی کر دے, ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے, تو لوگ اپنی خدمت خود کر سکتے ہیں. اور یہ جذبہ پاکستان کی یوتھ میں موجود ہے اور اس کو الخدمت نے چینلائز کیا اس بڑے اسکیل پر. میں نے کبھی اتنا آرگنائزڈ والنٹیئر ڈریون انسٹیٹیوشن پہلے نہیں دیکھا جس طرح کا الخدمت ہے. Once I saw that, once I saw this on TV, I actually went down to your headquarters. تو وہاں پہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ ایک لمبی قطار تھی ٹرکوں کی جس پہ مالی امداد, کھانا, میڈیسنز فلڈ ایریاز میں جا رہے تھے. اور گلوبلی اٹ واز ریکگنائز. جس سے میں دنیا میں بات کرتا تھا کس ڈونر انسٹیٹیوشن سے, تو وہ کہتے تھے کہ چلو ریاست کو بھی پیسے دے دیں گے لیکن یہ خدمت فاؤنڈیشن کون ہے کیونکہ یہ تو وہاں پہ موجود ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی سپورٹ دیم. سو یو ہیو دیٹ ویزیبلٹی, یو ہیو دیٹ امپورٹنس, بٹ آلسو دیٹ امپیکٹ where you've channelized the youth of Pakistan, which is its big asset. Now with this prelude, I have a bit of a speech to make. اور میری جو اسپیچ ہے میں سوچتا ہے کہ کس ٹاپک پہ کی جائے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اسپیچ کا جو اصل ٹاپک آج کے دن کی مناسبت سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ, جو کہ زیادہ تر اس کمرے میں وہی لوگ موجود ہیں, یہ پاکستان اور اس کا فیوچر اسی یوتھ کو بلانگ کرتا ہے. سو اب باقی کی تقریر جو ہے وہ دلائل ہیں کہ کیوں اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ اس کی یوتھ سے منسلک ہے. اس میں سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ کو شاید حیرانی ہو یہ سن کر کہ پاکستانی کی جو ایوریج ایج ہے, کسی پاکستانی کی ایوریج ایج وہ 22 سال. سو دیر فور جو لوگ پہلی رو میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے اینی لانگر. پاکستان کے اصل نمائندے 22 سال کی عمر کے, یہ ایوریج ایج ہے پاکستانی کی. اور یہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ اگر آپ پاکستانی کی اس ایوریج ایج کو امریکی کی ایوریج ایج سے کمپیئر کریں, وہ دنیا کی سپر پاور ہے, تو آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ایک امریکن کی ایوریج ایج 38 ایئرز. سو اٹس اے گرینگ کنٹری. 38 سال کا ایک ایوریج امریکی ہے, پاکستان کا 22 سال کا. اور امریکہ سے پہلے یا ساتھ ایک اور سپر پاور جاپان, جس نے انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں لے کے آئے, نئی ٹیکنیکس ایجاد کی, وہاں پہ ایوریج ایج آف اے جیپنیز از 48 ایئرز. So Japan is a growing country, Americans is a growing country, but the future largely belongs in the country that we are in. جہاں پہ ایوریج آدمی, لڑکا یا لڑکی 22 سال کا ہے. تو یہ ملک یوتھ کا ہے. اچھا, اس یوتھ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر ماہ 5 لاکھ لوگ 18 سال کی عمر سے تجاوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر ماہ 5 لاکھ لوگ ووٹر رول میں ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس ملک کی سیاست ان لوگوں کو اگنور نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے الیکشن سے لے کے آج تک تقریباً 60 لاکھ 70 لاکھ لوگ, نئے لوگ ووٹر بن گئے, نئے نوجوان جو کہ 18 سال کی عمر سے تجاوز کیے وہ پاکستان میں ووٹر بن چکے. تو اس ملک کی سیاست, اس ملک کی معیشت, اس ملک کی معاشرت, اس ملک کی جو ٹیمپرامنٹ ہے,
is all going to be determined by these young, restless, impatient, driven young people. That's the youth of this country. And that's going to determine the future of this. اب میرا اس ملک کی یوتھ سے ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اگر 1940 کی دہائی میں پاکستان میں پیدا ہوتے، 1940 کی دہائی میں، تو وہ ایک کیا چیز تھی جو آپ کر سکتے تھے جس سے آپ اپنا فائنینشیل سٹیٹس بدل سکیں، اپنے خاندان کا فائنینشیل سٹیٹس بدل سکیں، یا اس ملک کی تقدیر بدل سکیں؟ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1940 کی دہائی میں there was actually nothing that you could do to change your life. 1940 میں اس ملک کو چلانے والے لوگ اس ملک کی لینڈڈ ایلیٹ تھی، یہ چودھری تھے، وڈیرے تھے. اگر آپ کو کوئی بڑا آدمی بننا تھا 1940 میں تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی جاگیردار گھرانے میں پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. یو ہیڈ ٹو بی بورن ان ویلتھ، دیر واز نتھنگ ایلس یو کوڈ ڈو. اگر آپ کے خاندان کے پاس کوئی لمبی چوڑی جاگیر نہیں تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ اپنی زندگی بدل سکیں، اپنے خاندان کی زندگی بدل سکیں، یا اس ملک کی تقدیر بدل سکیں. یو ہیڈ ٹو بی بورن ان اے ویلدی فیملی اینڈ اے ویلدی لینڈڈ فیملی. یہ سندھ میں وڈیرے کہلاتے ہیں، یہ پنجاب میں چودھری کہلاتے ہیں، یہ بلوچستان میں سردار کہلاتے ہیں. You had to be one of them, otherwise there was no hope for you. Now let me fast forward 1940s کو 1960 کی دہائی میں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. 1900 دہائی میں سب سے بڑا کام پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ لیٹس ایکچولی گیٹ سم آڈینس رسپانس آلسو. کین سم ون آنسر دس کویسچن کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ نو ون. سو 1960 کی دہائی میں پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا. اب نئی صنعت لگ رہی تھی، صنعت کار بن رہے تھے. تو آپ کیا کر سکتے تھے امیر بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے؟ Now the sad answer is not much. 1960 کی دہائی میں بھی وہی لوگ اس ملک میں امیر بنے، اس ملک کے کرتے دھرتے بنے جو 1940 میں امیر تھے. کیونکہ صنعت لگانے کے لیے کسی زرعی زمین کی، کسی پیس آف لینڈ کی ضرورت ہے جو کہ آپ بینک سے کولیٹرلائز کریں گے، بینک پھر آپ کو قرضہ دے گا تو آپ کوئی صنعت لگا سکتے ہیں. میں اور آپ جا کے کوئی اسپننگ مل نہیں لگا سکتے، کوئی ٹیکسٹائل کا کارخانہ نہیں لگا سکتے، گاڑیاں بنانی نہیں کل شروع کر سکتے، کوئی شوگر مل نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ زمین، وہ سرمایہ ہے نہیں جو بینک کو دیکھ کر آپ کو قرضہ دینا ہے جس کے اوپر صنعت لگ سکتی ہے. So therefore if you are not wealthy in 1940s in this country, chances are you won't be wealthy in 1960s either. In fact 1960 کی دہائی میں اس پر کتابیں لکھی گئیں گلوبلی کہ پاکستان میں صرف 300 گھرانے ہیں جو کہ اس ملک کی ساری ویلتھ پر قابض ہیں. اور اس لیے کہ یہ وہ 300 گھرانے تھے جو 1940 میں امیر تھے اور 1960 میں امیر ہوئے. اور یہ ویلتھ، یہ سکسیس، یہ پراسپیرٹی عام آدمی تک نہیں پہنچی. Now let me fast forward this to today, سن 2020، سن 2022. تو اگر آپ نے آج کے دور میں کامیاب ہونا ہے، اپنی تقدیر بدلنی ہے، اپنے خاندان کی تقدیر بدلنی ہے، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے. آپ کو ٹیکنالوجی انٹرپرینیور بننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جتنے امیر کامیاب لوگ ہیں وہ تمام ٹیکنالوجی انٹرپرینیورز ہیں. اس طرح سے کہ فوربس کی لسٹ جس پہ ہر سال اب ایک فہرست پبلش ہوتی ہے دنیا کے امیر ترین 100 لوگوں کی، دی 100 ویلدیسٹ پیپل ان دا ورلڈ، یہ فہرست سب سے پہلے 1982 میں فوربس میں پبلش کی. 1982 میں، اگر آپ پہلی ان کی لسٹ آف 100 ریچسٹ پیپل دیکھیں تو وہ 1982 میں پبلش ہوئی. اس وقت اس لسٹ میں تقریباً 80% لوگ ایسے تھے جن کو وراثت میں ان کی ویلتھ ملی. گلوبلی، دنیا بھر میں 1982 میں 80% لوگ ایسے تھے جن کو ان کی وراثت میں ویلتھ ملی. اس میں 60% وہ تھے جن کو ڈائریکٹلی وراثت میں ملی، انہیریٹڈ ویلتھ، اور 20% ایسے تھے جن کو آئل، گیس یا ریئل اسٹیٹ کی شکل میں وراثت میں ویلتھ ملی. تو ملا کے تقریباً 80% لوگ بنتے تھے جن کو ویلتھ
جو ہے وہ ہینڈ ڈاؤن ملی، جن کو وراثت میں دی گئی. اگر آپ وہی فہرست آج دیکھیں سن 2022 میں، تو دیکھیں گے کہ دنیا کے جو 10 ریچسٹ لوگ ہیں اس میں سے 8 ٹیکنالوجی انٹرپرینورز ہیں، مجھ اور آپ جیسے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالج میں پڑھتے ہوئے کوئی نیا آئیڈیا سوچا، کالج کے ہاسٹل کے کمرے میں اس پہ کام شروع کیا، اس کے بعد کوئی گراج کرائے پہ لے کے اس کو ڈیولپ کیا، اس سے گوگل بنی، اس سے مائکروسافٹ بنی، اس سے ہیولٹ پیکٹ بنی، اس سے پے پیل بنی، اس سے ای بے بنی، اس سے یاہو بنی، دنیا کی اس سے فیس بک بنی، اس سے واٹس ایپ بنی، اس سے انسٹاگرام بنا. دنیا میں جتنے بھی بڑے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے ہماری زندگی بدل دی، وہ تمام چیزیں مجھ آپ جیسے لوگوں نے بنائی، جن کے پاس صرف ایک ایڈوانٹیج تھا، اور وہ تھا ان کی تعلیم کا، ان کے ہنر کا، اور ان کی ایبلٹی ٹو ایکسیکیوٹ کا. ان کے پاس کوئی انہیریٹڈ ویلتھ نہیں تھی، اور ان کے کوئی فیملی کنیکشن نہیں تھے جس سے وہ زندگی میں یہاں تک پہنچے. اور یہ ریولوشن کیونکہ گلوبلی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میکرز ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، ہیو ناؤ فائنلی کراس دوز جن کو وراثت میں ویلتھ ملی. تو یہی بڑی ریولوشن اس وقت پاکستان میں آ رہی ہے. اپنے آس پاس دیکھیں تو ہماری زندگی مختلف طرح سے ٹیکنالوجی سے بدل رہی ہے، وہ خاص سوشل میڈیا ہو، ہم کھانا کھاتے ہوں، ہم ٹی وی دیکھتے، ہر جگہ کے اوپر آپ کو ٹیکنالوجی کا رول نظر آئے گا. اور جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ کا مطلب تھا مائکروسافٹ، ایسا سافٹ ویئر جس سے کمپیوٹر تھوڑا بہتر چل سکتا ہے، اوریکل ایسا سافٹ ویئر جس سے کمپیوٹر تھوڑا بہتر چل سکتا ہے. اب اسٹارٹ اپ کا یہ مطلب نہیں، اب اسٹارٹ اپ کا مطلب ہے کہ وہ تمام زندگی کے شعبے جو ڈیجیٹائز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ٹریڈیشنل کاروبار ٹرمپ ہو رہے ہیں، ٹریڈیشنل کاروبار ڈسرپٹ ہو رہے ہیں. پے پیل کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نہیں، سب سے بڑا دنیا کا بینک. نیٹ فلکس کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نہیں، دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے. اوبر کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نہیں، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں جس کو ٹیکنالوجی نے ڈسرپٹ نہیں کیا. ایئر بی این بی کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہماری زندگی کا ہر شعبہ ٹیکنالوجی سے، اسٹارٹ اپ سے ڈسرپٹ ہو رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اب اس اپرچونٹی میں آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کے مالک آپ ہیں. اس ملک میں یوتھ کا یہ ملک ہے، اس ملک میں پاکستانی کی عمر 22 سال ہے. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جس میں ہر گھر میں ایک موبائل فون موجود ہے، جس میں انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد انگلینڈ کی، اٹلی کی، جرمنی کی کل آبادی سے زیادہ ہے. صرف انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد اس ملک کی، ان کی کل آبادی سے زیادہ ہے. اس ملک میں فیس بک یوزرز کی تعداد کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے. اس ملک میں 16 کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں. اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غریب ملک ہے. ضرور ڈیولپنگ کنٹری ہے، لیکن پاکستان میں مڈل کلاس کی تعداد جرمنی کی کل آبادی سے زیادہ ہے. مڈل کلاس کی تعداد. پاکستان کے ایک گھر کی میڈین ہاؤس ہولڈ ویلتھ انڈیا کے میڈین ہاؤس ہولڈ ویلتھ سے 3 گنا زیادہ ہے. انڈیا کے ایک گھرانے کی میڈین ہاؤس ہولڈ ویلتھ از $3,300. پاکستان کی تقریباً $10,000 ہے. ویلتھ ناٹ انکم، ویلتھ. وہاں پہ جینا کوفیشنٹ بہت برا ہے، بہت اکنامک ڈسپیرٹی پاکستان میں بہت کم ہے. ہم اپنے آپ کو انڈیا سے موازنہ کرتے ہیں، وہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ انڈیا کے مقابلے میں کئی امیر ملک ہے، کیونکہ ہماری مڈل کلاس ان سے بہت بڑی ہے، اور یہ ہر انڈیکیٹر میں نظر آتی ہے. پاکستان کے وہ گھر جہاں واشنگ مشین ہے انڈیا سے شاید 2 گنا زیادہ ہے. پاکستان کے وہ گھر جہاں موٹر بائک ہے انڈیا سے کئی زیادہ ہیں. پاکستان کے وہ گھر جہاں پہ گاڑی انڈیا سے کئی زیادہ ہیں. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تناسب میں.
सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, दिस इज़ अ कंट्री जिसमें हर घर में मोबाइल फ़ोन है, जिसमें मिडिल क्लास की तादाद जर्मनी की कुल आबादी से ज़्यादा है, जहाँ सोशल मीडिया के यूज़र की कुल आबाद कनाडा की आबादी से ज़्यादा है, जहाँ पे इंटरनेट के यूज़र की कुल तादाद ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके मुस्तकबिल के मालिक इस मुल्क के नौजवान हैं। और अब इस मुल्क में वो तमाम चीज़ें जो ग्लोबली डिसरप्ट हुई वो इस मुल्क में डिसरप्ट होने चली हैं। यहाँ पे हमने खाना कैसे खाना है, किस सर्विस को कॉल करके किस एप्लीकेशन के थ्रू खाना घर डिलीवर करवाना है, हमने टीवी चलाना है तो नेटफ्लिक्स की जगह पे किस चीज़ को लगा के पाकिस्तान के ड्रामे देखने हैं, हमने गाड़ी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उबर की जगह पे कौन सी गाड़ी लेके जाना है। करीम जो कि $3 बिलियन की उबर ने एक्वायर की, एक पाकिस्तानी की कंपनी है। मुदस्सर शेखा और मैं लम्स में इकट्ठे पढ़ते थे, क्लास फेलोज़ थे, तो उसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। ये पाकिस्तानी की कंपनी है करीम जो है, और ये कई मुल्कों में उबर से बड़ी थी इसलिए उन्होंने आके इसको ख़रीदा। तो ये तो हो चुका, और इस तरह की तमाम चीज़ें अब इस मुल्क में होनी। और इस अपॉर्चुनिटी का साइज़ क्या है, इस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान में इस वक्त 100 मिलियन 10 करोड़ एडल्ट्स हैं जिन्होंने आज तक बैंक में पैसे नहीं रखे। 100 मिलियन एडल्ट अनबैंक्ड पॉपुलेशन। अगर कोई डिजिटल बैंक इन्वेंट किया जाए पाकिस्तान में तो उसके 10 करोड़ यूज़र होंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के 3 लाख यूज़र्स, उसके 10 करोड़ यूज़र होंगे। पाकिस्तान एग्रीगेरियन इकॉनमी है, हमारी जीडीपी का 20% हिस्सा और हमारी वर्कफोर्स का 45% हिस्सा एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। लेकिन हालात ये हैं कि जहाँ पाकिस्तान एक एग्रीगेरियन इकॉनमी है, वहाँ पे हम दुनिया के कॉटन में चौथे बड़े प्रोड्यूसर है। कपास दुनिया में पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है जो पैदा करता है कपास। लेकिन हमारी जो पर हेक्टर यील्ड है, 1 एकड़ से जो यील्ड निकलती है वो चाइना से आधी। दुनिया के चौथे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं और हमारी पर हेक्टर यील्ड चाइना के तनासुब में आधी है। अगर ये डबल कर ली जाए तो सोचिए इस मुल्क की इकॉनमी यकसर बदल सकती है। पाकिस्तान दुनिया में गन्ने का, शुगर केन का 5वां बड़ा प्रोड्यूसर है। दुनिया का 5वां बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। लेकिन जो पर हेक्टर यील्ड है वो इजिप्ट से आधी है। पर हेक्टर यील्ड पाकिस्तान में गन्ने की, शुगर केन की इजिप्ट के मुकाबले, मिस्र के मुकाबले में आधी है। पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा राइस का प्रोड्यूसर है, चावल का। लेकिन पाकिस्तान की जो पर हेक्टर यील्ड है वो अमेरिका के मुकाबले में 1/3 है, 1/3 है। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं जिनको टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एग्री टेक की स्टार्टअप्स, कई $बिलियन की स्टार्टअप्स बनेंगी जिससे इस मुल्क की इकॉनमी यकसर बदली जा सकती है। इस तरह जैसे उबर ने अमेरिका की इकॉनमी बदल दी, पेपैल ने अमेरिका की इकॉनमी बदल दी। दुनिया की 4 बड़ी कंपनीज, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर $4 ट्रिलियन की उनकी वर्थ, और पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा कोई $200 अरब है। सो 4 कंपनियों की वर्थ आपसे कोई 20 गुना ज़्यादा है पूरे दुनिया के 5वें बड़े मुल्क से। इफ़ यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज आइडियाज़ यू कुड चेंज दिस कंट्री। लाइकवाइज पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये तादाद है 7 करोड़ बच्चों की। अगर ये 7 करोड़ बच्चे आपको 50 रुपये महीने के दें, आपको ऐसी एप्लीकेशन बनाए उनको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पेश ना आए, वो इंडिया में बायजूस है या अमेरिका में खान अकेडमी है, इस तरह से तालीम हासिल कर सकें किसी एड टेक के ज़रिए, किसी टेक्नोलॉजी की ऐप के ज़रिए जिस पे कंटेंट हो, लेक्चर्स हों, असेसमेंट्स हो, और वो आपको स्टूडेंट्स 50 रुपये माहाना पे करना शुरू करें, तो ऐसी कंपनी का रेवेन्यू $200 मिलियन पर ईयर होगा और वैल्यूएशन तकरीबन $3 अरब होगी। और इस वक्त पाकिस्तान $1 अरब के लिए सारी दुनिया के आगे अपने घुटने टेकता फिर रहा है। तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है अगर इस मुल्क के ये जो मसाइल हैं इनको इस मुल्क की यूथ
جو کہ ٹیکنالوجی سیوی ہے, جو تعداد میں اتنی بڑی ہے کہ صرف فیس بک کے یوزرز کی تعداد کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے, اگر یہ لوگ اس ملک کی ٹیکنالوجی کے مسائل, ٹیکنالوجی استعمال کر کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں, تو کتنی جلدی اس ملک کی اکانومی, اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. میرا یہاں آنے کا مقصد پاکستان کی یوتھ کو صرف یہی پیغام دینا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے. ٹیکنالوجی جس طرح کہتے ہیں کہ کرکٹ از اے ینگ مین اسپورٹ, ٹیکنالوجی از آلسو اے ینگ مین اور ینگ وومن اسپورٹ. یہ ینگ لوگوں کا کام اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس ملک کی تقدیر بدلیں, اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں. اب 940 کی دہائی نہیں 1940 کی, اب 1960 کی دہائی نہیں, اب 2020 ہے. آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس ملک کے مسائل آپ ٹیکنالوجی سے حل کریں, آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کی تقدیر بدل سکتے ہیں, آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. سو دا فیوچر بلانگس ٹو یو, سو ٹیک اٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سیف, آپ سے مخاطب تھے. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے, کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر عمر سیف صاحب کے لیے ایک ٹوکن آف اپریسیشن, اس پروگرام کی یادگاری سوینئر ایک ان تک ہم پہنچانا چاہیں گے. جی پلیز لے آئیے.